علی اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تشریف آوری پر بہترین صلوات اللہم صلی علی محمد ایک ایک حاجتوں کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے توسط سے قبول ہونے کے لیے مقبولیت کی درجات پر فائز ہونے کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد من قرأ اللہ سبحانہ وبرکاتہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساجد ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو حدماد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم موضوع فضائل مولا عباس اسلام پیش کرنا چاہتی ہوں تمام حمد و ستائش اس علی العلیٰ کے لیے جو علی الکبیر ہے جو احسن الخالقین ہے جو پیدا کرنے والی ذات ہے جو پالنے والی ذات ہے جو ایسے زندہ کرنے والا کہ جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ملتی دو مجالسیں پیش کر چکی ہوں ایک میں آپ شامل تھے ایک میں نہیں تھے تو اس موضوع کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہتی ہوں کہ لیلۃ القدر امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ فطمت معرفتها پوچھا گیا جو اس مجلس میں تھے پوچھا گیا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے کیا لیلۃ القدر میں نے کیا بولا تھا کہ علماء کرام میں بحث ہے
کہ یہ 10 راتیں کون سی راتیں جس کی قسم رب سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کھاتا ہے. تو علماء میں بحث ہے کیا یہ 10 راتیں جو محرم کی راتیں ہیں کہ جس میں حسین مظلوم کربلا خود عبادتیں کرتے رہے ساری رات راز و نیاز ہوتا رہا، کیا یہ 10 راتیں محرم کی راتوں میں سے ہیں؟ پھر کہا گیا کہ ممکن ہے کہ وہ رات ماہ رمضان کی رات ہے جس سے ایک ایسی رات پوشیدہ ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہو کہ اس میں سے ڈھونڈو لیلۃ القدر کے اثرات پڑے محمد پر محمد والے محمد. سر اس میں ریکارڈنگ ہوئی ہوگی. صلی اللہ محمد ہو رہی ہے. محمد وجل فرج. جناب سیدہ کی شان پر بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرج. بہت توجہ کے ساتھ کی کون سی رات ہے جس میں لیلۃ القدر چھپی ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے ممکنات ہو کہ وہ محرم الحرام میں آتی ہے یا محرم کی 10 رات میں قسم کھا رہا ہے یا ماہ رمضان میں. جب ماہ رمضان کی جو 10 راتیں ہیں بہت توجہ کے ساتھ. پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات. رحمت ہوگی تو مغفرت ہوگی تو جہنم سے امان ملے گی تو پھر جنت میں جا سکیں گے. اور ہمارے لیے تو راستہ پھر آسان ہے. کیوں؟ علی قسیم جنت والنار، علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. تو جب جنت کا وعدہ چاہیے تو ایرے غیرے نت وغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. علی سے وعدہ لے لیجیے تو کام چل جائے گا. یہ علی کون علی ہے کہ جنہوں نے نہیں کہا تھا کہ اے پروردگار عالم، جب مولا علیہ السلام مانگنا چاہتے تھے کبھی نہیں کہا کہ مجھے خیبر فتح کر رہا ہے اس فتح کو مجھے دے دے. کبھی نہیں کہا کہ پروردگار تو مجھے عین اللہ بنا دے. کبھی نہیں کہا تو مجھے ید اللہ بنا دے. کبھی نہیں کہا تو مجھے لسان اللہ بنا دے. کبھی نہیں کہا کہ تو مجھے جنب اللہ بنا دے. کبھی نہیں کہا کہ تو مجھے حیدر کرار بنا دے. تو مجھے سخی بنا دے. تو مجھے کریم بنا دے. تو مجھے عطا کا در بنا دے. مجھے مشتری عطا فرما دے. تو نماز کی حالت میں میرے فضائل اشکار فرما دے. کبھی نہیں کہا کہ مجھے وہ ایسی تلوار عطا فرما دے جو تیری بارگاہ سے نازل ہوئی ہے. یعنی جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا جا رہا ہے، اللہ کا چہرہ دے دیا، والنجم کی صفحے دے دیے، وہ چلنے کا انداز بھیج دیا، اپنے جیسا بنا دیا، نام ہم پلہ کر دیا. ہر طرح سے علی اس جلی کا مظہر ہے، علی اس جلی کا کمال ہے. علی کے جیسا کوئی نہیں، اس علی کے جیسا بھی کوئی نہیں. تو کبھی بھی نہیں کہا پروردگار عالم کو اے رب سبحانہ و تعالیٰ یہ عزت مجھے دے دے، یہ توفیق مجھے دے دے، یہ قرار مجھے دے دے، یہ جرار مجھے دے دے، یہ خیبر کا علم مجھے دے دے، یہ فتح مجھے دے دے، یہ نصیحتیں مجھے دے دے، یہ سوالات مجھے دے دے، یہ علم مجھے دے دے، یہ معجزات مجھے دے دے. داماد پیمبر بھی بنا دے. کبھی نہیں کہا فاطمہ کا شوہر بھی بنا دے. کبھی نہیں کہا حسن و حسین بھی عطا فرما دے. جو بنا بنایا ہوگا وہ کیسے کہے گا ایسے ہی ہے. تو جو کچھ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں علی تھا. اب جب علی بول دیا ہے نا تو اب لاج رکھنا پڑے گی کہ میں بھی علی ہوں. تو اب خود اپنے جیسا جب کہہ دیا ہے تو اب جو کچھ دے رہا ہوں اے علی اپنے نام کی وجہ سے دے رہا ہوں. علی مولا نے اس طرح کا فرمایا رب جلی بات تو صحیح ہے، میں نے تجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، لیکن وہ جو کچھ نہیں مانگ رہا، جس نے نہیں کہا سیدہ سے شادی کروا دے، جس نے نہیں کہا خیبر فتح کر دے، جس نے نہیں کہا کہ میں معجزوں کی قوت ہوں، جس نے نہیں کہا کہ میں فلاں کے سامنے آ کے تہہ تیغ کرنے والی ذات ہوں، جو مردے کو
मगर नहीं कहा कि परवरदिगार तू अता फरमा दे, तू अता फरमा दे, तू अता फरमा दे। परवरदिगार भी चाहेगा जिसको अली बना दिया मैंने, जो मुझ जैसा है दुनिया मुझसे मांग रही है, ये मुझसे कुछ मांगता ही नहीं। कहा परवरदिगार आलम एक लम्हा आने दे, कुछ ऐसा मांगूंगा कि जब कोई ना दे सकता हो फिर तू ही दे सकेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंतजार करता रहा, फिर इंतजार करता रहा, फिर इंतजार करता रहा। परवरदिगार आलम ने क्या देखा, बस नमाज शब का मंजर सज गया। अली मेहराब इबादत में है, अब जो सर झुका दिया। कहा परवरदिगार तमाम उम्र तू कहता रहा कि जो कुछ दिया मैंने दिया, अपने नाम के सदक़े से दिया, अब तो कुछ मांग ले। अब देख तुझ जैसा आया है, तुझ जैसा आया है। परवरदिगार आलम अगर देना ही चाह रहा है, हाँ हसन हुसैन तो है, मगर मुझे अब्बास चाहिए। तो मुझे अब चाहिए, तो मुझे अब्बास चाहिए। जुमला शायर ने कहा, मुंबई कैसर मौला अलैहिस्सलाम पर जब उन्होंने जुमले लिखे, अशार लिखा, तो मौला ने इतनी तरक्की दी। अभी मुंबई कैसर का नाम लिखिए, आपको मिलेगा। क्या लिखा कि ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फज़ाइल ना फजीलत ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न ये करार न जर्रार न खैबर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जहां, न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न सुलेमान की हुकूमत न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी न ये दहलीज़े अता मांगी है, न शख्स का चेहरा न ये वल्लैल की जुल्फ, न यदुल्लाह न आवाज़े खुदा मांगी है। तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ बेहद माजरत। जुमला ये है कि अल्लाह ताला ने हमेशा मौला अली नु बिन मांगे दे। जरा किसी ने रब को न मांगे अली जैसा बना दे, ते क्या देते ने जे अली में कर दे मावल काबा होर बनावा। ओ मैं तो होर मोहम्मद नहीं बढ़दा, तो ज़हरा होर ले आवा मैं। हम नहीं बढ़ना अली एहसान ते आपको सारे अली हमने बात की 4 4, किसी को याद है? 4 4 12 5 5 2। माशाल्लाह क्यों बाकी खुलासा सब छोड़ दीजिए, उसको मैंने दोबारा रिपीट किया तो मेरी वजह से सबक पे तमाम हो जाएगा। 2 पर बात करने लगी थी, 2 बाबुल हवाइज। यूं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कितने बाबुल हवाइज दिए? 5। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मिलाया जाए तो 6। वो खुद अताओं का दर है, अताएं वहीं से आ रही, अताएं वहीं से चल रही। पहले बाबुल हवाइज मौला मुश्किल कुशा हैदर कर्रार है, मौला वशिला करमुल्ला जुल्ला तो हैदर कर्रार मुश्किल कुशा लक़ब के मुश्किलों को जो फेंक दे, जो तहे तेग कर दे, मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल दे, उसको मुश्किल कुशा कहते हैं। दूसरे मुश्किल कुशा जनाब फातिमा ज़हरा सलाम, और तीसरे मुश्किल कुशा बाबुल हवाइज अब्बास अलैहिस्सलाम। चौथे बाबुल हवाइज मैंने कहा कि सिन छोटा है, देने के आए तो अब्बास जिसके खाली झूले से, उनकी हस्ती से नहीं, अल्लाह 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 अल्लाह, जिनके झूले से लोगों को जीता जागता, लकड़ी से जीता जागता इंसान मिलता हो, तो वो खुद मन
اپنا سپاہی مولا حسین کا آنکھیں آپ کو آنسو ہیں. مولا اسلام جو بے اولاد ہوں شہزادی کے صدقے سے ان کو جلد سے جلد نیک و صالح اولاد مولا جلد سے جلد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. بیٹیا یا رب رخسارہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما, رقیہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اور سارا بھی آنٹی کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے لیے ان کے قیام قریب ہے, سارا کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو میں نے کہا کہ جس کا جھولا دینے پر آتا ہے تو وہ اولاد دیتا ہے. تو اس نئے سپاہی کا کیا میں بیان کروں جس کی عطا عباس مولا میں گود میں آتا ہے, لیکن عباس مولا کے مقام کے برابر ہے, جس کا قد چھوٹا ہے مگر اس کی عطا چھوٹی نہیں ہے. پانچویں اور آخری باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یہ 5 اشخاص ایسے ہیں کہ جو باب الحوائج ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ملاؤ تجھ ہے. میں نے کہا ان 5 میں سے بھی 2 باب الحوائج ایسے ہیں کہ جن کا دل ایک دوسرے کے لیے بہت تڑپتا ہے, بہت جڑا ہوا ہے. جناب سیدہ صلی اللہ علیہ باب الحوائج عطا قدر ہے. ایک مجلس سے پڑھ کے آئی جس میں آپ نہیں تھے, اس میں موضوع پڑھا تھا جناب سیدہ کا نام فاطمہ عطا قدر ہے, یعنی معجزہ ہے کہ دل پلٹ دیتا ہے. اب چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جب کہتے ہیں کہ فاطمہ, جو کہتے ہیں نام فاطمہ ہے لیکن خود سے کہتے ہیں کہ وہ سچی بھی ہے, وہ صدیقہ کبریٰ ہے. اپنے تو اپنے غیر کہتے ہیں کہ وہ شہزادی سچی ہے. بی بی فرماتی ہے کہ مجھے عباس کا واسطہ ہلا دیتا ہے, عباس کا واسطہ مجھے ہلا دیتا ہے. جس کو علی نماز شب میں مانگ رہے ہو نا وہ عباس. بی بی نے کہا عباس میری بھی دعاؤں کا صلاح ہے. بی بی اشتیاق رہا کہ کاش عباس میرے جسد سے برآمد ہوتا, کاش عباس کو میں پیدا کرنے والی تھی. اس طرح سے بی بی سلام اللہ علیہ نے جتنے بھی بچوں کو اپنا شیر دیا, جو شیر کی طاقت یہ ہے کہ وہ امام بنا. اور جناب محسن بھی ہوتے تو وہ بھی امام ہوتے, لیکن ان کو آنے ہی نہ دیا, اس سے پہلے وہ ثابت ہو گئے. بی بی فرماتی عباس اگر ہوتا تو پھر تیسرے امام جو ہوتے وہ مولا عباس ہوتے, بالکل حسن و حسین کی طرف عطا کرنے والے, ویسے حسین, ویسے خوبصورت, ویسے جلال و ہاشمیت رکھنے والی ذات. تو فرمایا کہ ابا وہ اس کا مقام سمجھے گا اس بیٹے کا کہ مادر حسن و حسین ہو. کرتے کس کے بناتی ہیں؟ اس ہاتھ سے کہ جو ہاتھ کام ہی نہیں کرتا, وہ ہاتھ جس پر ظلم ہو چکا ہے, وہ ہاتھ جو شہید کیا گیا, اس ہاتھ سے حسن حسین کے کرتا نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ جانتی ہے ان کے کرتے تو اللہ جنت سے بھیج دیتا ہے. فاطمہ زہرا بنانا چاہتی ہے تو وہ عباس کا کرتا بنانا چاہتی ہے, اور جب بنا لیا تو وقت آخر میں جب کچھ وصیتیں کر رہی تھی ان میں سے ایک وصیت یہ تھی شہزادی کی کہ جب میرا عباس پیدا ہونا تو زینب سے کہے گا کہ یہ میں نے کرتا سلا ہے, اور یہ بھی کہے گا کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں, جس کو ستایا گیا ہو, جس کو مارا گیا ہو, اس عالم میں حسن و حسین کے ہوتے ہوئے بھی میں اگر یاد کر کر کے روتی تھی تو عباس آپ کو یاد کر کے کہ آپ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. اس جاؤ حشم جاؤ جلالت. تو اس طرح سے بی بی نے جو کچھ بنایا مولا عباس کے ساتھ بنایا. وسیلہ پیش کرنا چاہتی ہوں دونوں کو ایک دوسرے سے محبت اور انسیت ہے. یہ جو جتنی لوگ جالی سہر میں چاہتی ہوں کہ معجزات پڑھوں بی بی سیدہ کے باب الحوائج ہے اور مولا عباس کے چکے وہ باب الحوائج ہے. تو کچھ پڑھ چکے ہیں, کچھ رہتے ہیں. وہی جو بہنیہ کے گھر میں کہا تھا کہ میں مولا عباس کا معجزہ پڑھنا چاہتی ہوں, ان کو اس سے بڑی انسیت ہے مولا عباس سے. ہر کسی کو انسیت ہے. جو بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے لیے قمر بنی ہاشم ہے تو وہ ہمارے لیے کیا ہوگا. اور سچا واقعہ عربی مسرت اگر جانتی ہوں تو مجھے نہیں پتا, مجھے اس عورت کا نہیں پتا, وہ عورت ہے مجھے بھی نہیں پتا, وہ آبی کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے, شاید ریتی لائن وغیرہ کہیں پہ رہتی ہوگی. 2 سال پہلے کسی عزیز سے کال پر بات کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں مجلس پڑھنے آئیں گی.
سجانتا ہوں تو آپ موضوع پڑھے گا مولا عباس، اگر تھوڑا سا بی بی سکینہ اگر جوڑ دیں تو کمال ہو جائے. تو بس بات سے بات چلی تو موضوعات نکلتے رہے، باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد جب ہم فراغت حاصل کر چکے تو ہم نے ان کو جب اپنا موضوع پورا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اب مولا عباس کی فضیلت آپ چکے ذاکرہ ہونے کی حیثیت سے اتنا بیان کر کے تو آپ کو ثواب ہوگا. میں چاہتی ہوں کہ آج میں بھی آپ کو ایک معجزۂ ابو الفضل عباس سناؤں. میں نے کہا بسم اللہ آپ شروع فرمائیے. تو کہتی ہے یہ معجزہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ معجزہ کسی عالم کے زبان سے نہیں سنو گی. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری قوم کی ایک خاتون ہے، فلا مقام پر رہتی ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ معجزہ حقیقی ہے. جبھی سے میں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی مجلس میں نہیں کہا اس کے اصرار پر. تو معجزہ کیا ہے؟ کہا کہ اب میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کرنا چاہتی ہوں، چونکہ ریکارڈنگ میں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے میری، تو بات کو چھپانا بھی ضروری ہے. تو مقام پر تھی وہ، ہاں سفر میں تھی. ہاں تو پھر کیا ہوا، وہ کہنے لگے کہ وہ پہنچی حج کی نیت سے. اس سے پہلے کا منظر میں آپ کو بیان کر دوں کہ شادی کا کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ابو الفضل عباس کس کو کہتے ہیں، عطاؤں کا در کس کو کہتے ہیں. پلیز اچھا ایک خیر معجزہ انہیں سب آپ ایک نمونہ دسے بھی ہے. اے معجزہ ہر ایک انسان نو ان سنو کہ ہر انسان نو لگے کہ اگر اسم اتنے تہدائل نال اگر اتنے پختہ دوتے تھی سکتے. صحیح بات بیان کرو ماشاءاللہ. تو پھر اب دیکھیں دلیلیں کہ میں نے کہا تھا کہ آنٹی مسرت جانتی ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ کون ہے، ہمارے بڑے جانتے ہیں کیونکہ یہ ہو چکا ہے. کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اور جو انہوں نے جس طرح سے آنٹی مسرت میں ویسے سنا لی، شاید آپ کے میری بات مختلف ہو جائے لیکن جس طرح سے انہوں نے مجھے سنا. ہاں جی. تو پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ وہ جاتی تھی عقیدت کے ساتھ ابو الفضل عباس اسلام کے بڑے علم پر جاتے تھے کہ میں ہمیشہ بڑے علم پر جاؤں گی اور وہاں پر چراغاں کروں گی، ہاتھ میں بالیاں بھی ہوں گی، اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ مولا جو وسیلہ رد نہیں کرتے، یا فاطمہ زہرا کے نام پر رد نہیں کرتے یا جناب سکینہ کے نام پر رد نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ وہ خاتون روزانہ جاتی تھی کام کاج سے فراغت حاصل کرنے کے بعد. انہوں نے اپنی زندگی کا شعبہ بنا لیا کہ جب تک مجھے اولاد نہیں ہو جائے گی میں مولا عباس علیہ السلام آپ کی خدمت میں آتی رہوں گی اور چراغت کرتی رہوں گی، ہاتھ میں بالیاں تھامتے ہوئے پکڑ کے ہلا کے آپ سے میں بیٹا لے کر جاؤں گی. مجھے کچھ نہیں پتا، آپ عطاؤں کا در ہے، اگر آپ مجھے نہیں دیں گے تو میرے لیے جملہ کافی ہے کہ میں فاطمہ زہرا سے کروں کہ آپ کی عطا عباس، اگر عطا نہ کرے تو یہ عباس کیسا. میں فاطمہ زہرا سے شکایت کروں گی کہ آپ کو پتہ بھی ہے میں جب لوگوں کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہوں، ہنستا کھیلتا پاتی ہوں، مسکراتا ہوا پاتی ہوں، تو ایک میرے دل میں بھی ممتا کی کیفیت ہے. تو میں کیا اس سے محروم رہ جاؤں گی؟ تو وہ لاڈ پیار اور مان سے مولا سے مانگتی رہی، کثرت مانگتی رہی، اور اپنی زندگی میں اس نے یہ قانون بنایا کہ جلدی سے فری ہو کر وہ امام بارگاہ بھاگتی اور چراغ کرتی، عبادتیں کرتی، علم کو دیکھتی، واسطے دیتی. اور ایک ہفتہ گزرا، ابھی اس کو منتیں اٹھاتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا کہ جب وہ اپنی زندگی میں عباس مولا کو شامل کر چکی تو جو عباس مولا کو نام بکثرت سے لیتا جا رہا ہو تو عباس مولا کیا چھوڑ دیں گے؟ پھر وسیلہ بھی جناب سکینہ کو بنایا جائے تو مولا تو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. تو مولا سے اتنا مانگا، ایک ہفتہ گزرا اس کو یہ عبادت کرتے ہوئے، اپنا عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے. مولا علیہ السلام نے اس کی دعاؤں کو سنا اور مولا نے اس کو صاحب اولاد کیا. اب اس کے گھر میں جب خبر پہنچی تو خبر کی لہر ہر طرف دوڑ پڑی کہ مولا نے عطا فرما دیا، مولا نے عطا فرما دیا. اب اس کو جانا ہوا رزق کے وسائل کے لیے بیرون ملک سعودی عربیہ. اب میں کھل کے نہیں بات کر سکتی، تو وہ وہاں اس مقصد کے لیے پہنچی. اور اس کے بعد اس کا جو بیٹا وہ دنیا میں آ چکا، وہ بیٹا اس کا 6 مہینے کا ہو گیا. اب کچھ ایسا معاملہ ہوا، اس کو اریسٹ کر لیا گیا. اب جب اس کو گرفتار کر کے لے گئے، پاسپورٹ کی مدت نہیں تھی، وہی ساری میں نے کہا میں ڈھکے چھپے الفاظ. تو اس کو اریسٹ کر لیا گیا اور اریسٹ کرنے کے بعد اب کیا ہوا، جیل میں ہے.
अब उस पर जो सिपाही मुसल्लत किए गए थे, तो अब उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कुछ खाया पिया नहीं है, तो आप मुझे कोई ग़िज़ा दे दें। तो उन्होंने मारा पीटा या सबको शिकम किया, कहा कि ये भागने के फरार चक्कर में कुछ इस तरह से हिले बहाने करिए तो इसकी बात कोई ना सुने, इसका कहना कोई ना माने। फिर क्या हुआ, बच्चा जब भूख और प्यास से मुब्तला हुआ तो वो बीमार हो गया, बुखार हो गया। अब वो मुझे कॉल पर बता रही है कि सकीना फिर उसको बुखार हो गया, बुखार की कैफियत बढ़ते बढ़ते वो चिल्लाती कि मुझे ना दो खाने पीने को, मुझे जो करना है करो, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ी, तो 6 महीने का है, इस पर तो तरस करोगे ना, तो इसको कम से कम बीमारी की कोई अपने हाथों से दवा दे दो। तो उन्होंने कहा कि हीले बहाने के लिए भागने के मंसूबात बनाना चाहती है। तो फिर क्या हुआ कि अब उसको धुतकार दिया गया, अब कोई उसके पास नहीं जाता। अब ये कैफियत माँ को समझनी चाहिए कि अब उस माँ को जिसके पास छोटा सा बच्चा उसको करबला कितनी याद आती है, और वो मंजर जहन में आता होगा कि मैं दवा मांग रही हूँ, बुखार की कैफियत में तप रहा है, मुझे भी कहा जाता है ये हीले बहाने कर रही है। छोटा बच्चा था 6 महीने का, उस पर किसी को तरस नहीं आया, शायद करबला पर रो रही होगी, मौला हुसैन के हाथों पर भी शीर हाथ था, मौला ने दवा नहीं मांगी, मौला पानी मांग रहे थे, मगर पानी ना दिया, सितमगारों ने तीर चलाया, मौला इस्लाम को रुलाया गया उसका। तो करबला को याद कर करके रो रही थी, मगर क्या कहा, दिल और ज़बान पर एक जुमला था, ऐ मौला अब्बास आप मेरी मुश्किल को हल करेंगे, जब बेटा आपने दिया है तो इसकी हिफाजत भी अब आपको करना पड़ेगी। बस ये कसरत से ये पढ़ती रही, इम्कान नहीं था कि उसको रिहाई मिल सकती, इम्कान नहीं था कि उसको रिहाई मिल सकती, मगर सारी रात वो अपने बेटे को उस कैफियत में तड़पता हुआ देखती रही, सब्र करती रही, मौला अब्बास से दुआएं मांगती रही। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, मौला ने आज़ादी का परवाना दे दिया, वहाँ से फौरन पहुंची। वो मुझे कॉल पर कह रही थी कि वो एयरपोर्ट जैसे ही पहुंची, मुझे अपने घर में नहीं बताया कि मुझे रिहाई मिल रही है, किसी को कुछ नहीं बताया। वो पहली फ्लाइट में बैठी, फ्लाइट से पहले भाई से बात की कि मुझे एयरपोर्ट आप लेने आएंगे, ये बात राज रखनी है, किसी को नहीं बतानी है। फिर क्या हुआ कि वो जब फ्लाइट में बैठ चुकी, उसका बेटा नीला पड़ गया, यानी कि उसका बेटा उसके बेशक उसके हाथों में दम तोड़ गया, लेकिन वो किसी को बता ही नहीं थी। फिर क्या हुआ कि जब वो वापस एयरपोर्ट आई तो उसने अपने भाई को जब गले लगाया, वो बहुत रोई, उसने बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहा, बस एक जुमला कहा कि मुझे मौला अब्बास के पास खैर है, कहा कुछ मत पूछो, बस मुझे अल्लाह के साए में ले चलो, मुझे अल्लाह के साए में ले चलो, मुझे मौला अब्बास के पास जाना है। हुआ क्या है, घर तो चलो, कहा सवाल कुछ ना पूछना, अच्छा बेटे को तो उठाने दो, बेटे कहा कि इसका चेहरा मत देखना, कपड़ा डाला हुआ था, सीने से चिपटाया हुआ था, दोनों फौरन लग के भागे मौला अब्बास के साथ। जब अलम को पास देखा तो ऐसे दौड़ कर चिमटी के जैसे वफाओं का मौला सामने खड़ा था, और जाते ही साथ अपने बेटे को मौला के कदमों में रखा, वो भुगा करके वागैला करके चीखती रही, चिल्लाती रही, ऐ वफाओं का दर, ऐ असमतों का दर, ऐ इज्जत वाले दर, ऐ फातिमा ज़हरा की आस, ऐ बीबी सकीना की आस, मौला सारी रात में आपको बुला रही थी, सारी रात में आपको पुकार रही थी, ऐ मेरे मौला आपको क्या बताने की जरूरत है मेरे साथ क्या हुआ है। अब भाई परेशान, इसको क्या हो गया है, आते ही साथ ये चीख रही है, चिल्ला रही है, लोग देख रहे हैं, बस उसने वागैला कर रखा है। कहा कि मौला अब मैं अपने भाई को क्या बताऊं, जिस बेटे को आपसे मांगा था वो तो इस दुनिया में रहा ही नहीं, ऐ वफाओं के दर के अता करने वाले, फातिमा ज़हरा की दुआ मेरे बच्चे को जिंदगी अता करना। भाई ने कहा होश करो, शायद ये जुनूनी हो गई है, बेटे की मोहब्बत गालिब आ गई है। भाई इस बच्चे को उठाता तो लपकती मारती, उसको कहा कि छोड़ दो, कहा हॉस्पिटल चलो, कहा कुछ नहीं हो सकता इसका, इनसे बड़ा तबीब क्या दुनिया में देखा है, इनसे बड़ा वसीला कोई दुनिया में देखा है।
جب یہ مجھے اولاد دے سکتے ہیں، ان کے بابا تو ٹھوکر مار کر مردہ چلا دیتے تھے، تو یہ میرے بیٹے کو نہیں زندہ کریں گے، یہ کریں گے۔ کہا جب تک میرا مولا اس کو زندہ نہیں کرے گا، میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ میں کچھ پیوں گی۔ اب میں ضد لگائے بیٹھی ہوں، میرے کٹے شانوں والا مولا اب خود چل کر آئے اور میرے بیٹے کو زندہ کرے گا۔ جب یہ ہنستا مسکراتا اپنی گود میں اٹھاؤں گی تو میں اپنے گھر جاؤں گی۔ بھائی پریشان ہے، یہ شاید اس کو ہوش نہیں رہا، مگر وہ پھر بھی میرے سخی کریم مولا حسین کو بتاؤں گی آپ نے شفا نہ دی، بی بی زینب کو بتاؤں گی آپ نے شفا نہ دی، میں دنیا کو بتاؤں گی فاطمہ زہرا کی جو دعا ہے وہ تو سنتا ہی نہیں۔ اور جب اتنے وسیلے دیے اب دن ڈھلنا شروع ہوا۔ بچے کی حالت وہ غیر سے غیر ہوتی جا رہی ہے، کبھی پیلا پڑ جاتا تھا تو کبھی نیلا پڑ جاتا تھا۔ اب جب عصر کا وقت آیا اس کا بیٹا جامنی پڑ گیا۔ کہا اس کیفیت میں دیکھتی جا رہی تھی، اب بھائی اس کو تھامتا، اس کو اٹھاتا، اس کو لے کر جانا چاہتا تھا، مگر وہ نہ اٹھتی تھی، وہ نہ چلتی تھی، وہ آگے نہ جاتی تھی۔ کہا کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، ادھر زیادہ دیر ہو رہی ہے، مجھے یہیں پر چھوڑ دو۔ اب دعائیں مانگتی رہی، روتی رہی۔ کہا مولا میں اس بچے کو گلے نہیں لگاؤں گی جب تک یہ رو کر مجھے نہیں بلائے گا، یہ یہیں پڑا رہے گا۔ آپ کو سننا ہوگا، آپ کو مجھے عطا کرنا ہوگا۔ کیا آپ کی عطا ایسی ہوتی ہے اگر دے کر چھیننا ہی تھا تو میرے مولا پھر مجھے دیا کیوں؟ جب نہ دیتے تو شاید سکون آ جاتا۔ اب یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے، اے میرے مولا آپ دے کر چھین رہے ہیں مجھ سے، میرے دل میں بھی سینے میں بھی ماں کا دل ہے، یا تو اس کو شفا دے یا پھر مجھے ہمت دے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ مغرب کا وقت ہو گیا، بیٹے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ پھر ماں تھی آخر سخت ٹوٹنے پہ آیا، کہا کہ مولا میں سمجھ گئی میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا جو فیصلہ ہے، آپ نے اگر اس کو لے ہی لیا ہے تو بس پھر یہ آپ کا ہو گیا۔ اب میں اس کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ میں اس کا غسل کروں گی، نہ میں اس کا کفن کروں گی، نہ میں اس کو پھر قبر میں اتارتا ہوا دیکھ سکتی ہوں، تو مولا پھر میں اس کو آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جب آپ نے اس کو بلا ہی لیا ہے تو ابھی کسی راہ چلتے ہوئے کو یہاں لے آئیے گا، اس کو اٹھا کے لے جائے گا، غسل و کفن بھی خود کر لے گا، اس کو دفنا بھی خود دے گا۔ جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب گریہ ازاری ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، رات ڈھلنے کو آئی، کہا کہ ٹھیک ہے ابھی بھی آپ شفا نہیں دیں گے، ابھی بھی آپ زندگی نہیں دلائیں گے، چھوڑ کے جانے لگی۔ ایک قدم آگے بڑھے، بھائی سے کہا کہ مولا نہیں دینا، چھوڑ دو۔ جب چھوڑ دو تو یہ ہمارا رہا نہیں، جو چیز ہماری رہی نہیں اس پر رونا کیسا۔ ایک قدم آگے بڑھی، دو قدم آگے بڑھی، پلٹ پلٹ کے دیکھتی تھی، کہا مولا میں جا رہی ہوں، آپ کے در سے کوئی جا رہا ہے، آپ کو دوبارہ ہو رہا ہے کٹے بازو آگے، مولا کہ آپ زندگی نہیں دے سکتے، کتنا معمول ہے۔ جب بڑی کثرت سے بھاگتی رہی اور جب ہمت ٹوٹ گئی، کہا کہ مولا میں پلٹ کے میری دیکھو بس اب میں جا رہی ہوں۔ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، شدت سے ایک قدم آگے، دو قدم آگے، جب تیسرا قدم اٹھایا پیچھے مولا نے جلالت کا مظہر دکھایا، بچہ رو رہا تھا، بہت چیخے مار مار کر رویا۔ ماں پلٹی، بھاگتے ہوئے بیٹے کو اٹھایا، ماں سینے سے چمٹا لیا، ساری دنیا دیکھ رہی تھی۔ ارے کٹے شادی والوں کا معجزہ تو دیکھیے، اس کو بولتے ہیں فاطمہ زہرا کی عطا، اس کو بولتے ہیں وفاؤں کا در۔ یہی تو ہے جس کے ہونے سے بی بی زینب کو ڈھارس رہی، بی بی سکینہ کو ڈھارس رہی، یہ میرا مولا دینے والا۔ اب جب ماں بیٹی کو ہر جگہ سے چوم رہی ہے، کیفیت کیا دیکھی کہ مولا نے ایسی زندگی عطا کی کہ پھر جب اسی وقت اس کے بیٹے کا نام مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کا نام بدل کر عطائے عباس رکھا کہ یہ مولا عباس کی عطا ہے، جو ان کو دے سکتا ہے تو وہ آپ کو اور مجھے بھی دے سکتا ہے۔ اے میرے پیارے مولا بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے سے، پروردگار بی بی سکینہ السلام علیہ کے صدقے سے، تمام ماں بہنیں جو مسترب ہیں
کٹے شانے والے مولا ان سب کو بھی جلد سے جلد نیک اور صالح اولاد کی نعمت نصیب فرما۔ اب یہ واقعہ جب آپ نے سنا ہوگا تو آپ کی کیفیتوں میں آیا ہوگا کہ پروردگار عالم ہماری پیاری بچی فاطمہ معصومہ کو بے شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب میں نے مجلس پڑھی تھی 8ویں مجلس محرم کی، تو اس میں نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے جب فضائل پڑھے تھے تو اس میں نے یہ پڑھا تھا کہ بی بی کے پاس بھی ایک مریضہ آئی تھی، ایک عورت جو اس کو ہوٹل میں چھوڑ کر آئی تھی۔ مولا عباس سے توسل کرنے پر جب بی بی خود حجرے میں آ کر اس معذور کو شفا دے کر پہنچی تھی، تو اہل بیت علیہ السلام کو تو دینا آ رہا ہے، شاید ہم کو لینا نہیں آ رہا۔ انجم باجی کی بیٹی کو پروردگار عالم نیک اور صالح زندگی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جلد سے جلد فاطمہ معصومہ کو قوت عطا فرما۔ اے ہمارے مولا جیسے اس کو زندگی عطا فرمائے، اس بچے کو آنٹی مسرت گواہ ہے، وہ شاید آج بھی ہوگا۔ جب مجھے یہ واقعہ پتہ چلا میں بھی رو رہی تھی تو وہ خاتون بھی رو رہی تھی، اور میں نے اس کو کہا کہ وہ آج بھی زندہ ہے وہ لڑکا؟ کہا کہ ماشاءاللہ وہ زندہ ہے، وہ کھیلتا ہے، وہ اب تو بہت جوان ہو گیا تمہارے بھائی کی طرح۔ تو مجھے خوش ہوئی۔ پھر کہا کہ اس کا بیٹا بھی جب اس سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ تمہیں زندگی کس نے دی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے عباس نے دوسری زندگی دی، اور وہ خوش ہو کر یہ جملہ کہتا ہے، وہ بچہ وہ جو بڑا ہو گیا ہے، کہ مجھے فاطمہ کے بیٹے نے شفا دی ہے۔ تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے توسل کر رہے ہیں کہ اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، شہزادی خود ہمارے درمیان موجود ہوں گی، اور مسلسل مولا عباس کا جب نام آتا ہے نا تو آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ میرے خود بھی ہاتھ اور پیروں میں لرزہ طاری ہے، جبکہ مجھ سے کبھی بھی اس طرح سے کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ تو کسی مجلسوں میں کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اہل بیت کو کیا پتہ کہ کب کس مقام پر کس پہلو میں شہزادی سکینہ ہوں گی، کس پہلو میں فاطمہ زہرا ہوگی۔ تو بڑی فاطمہ اور چھوٹی فاطمہ کے مصائب سنانا چاہتی ہوں۔ بریان فرش اعضاء نے کہا کہ ہمیں فاطمہ زہرا اور فاطمہ سکینہ کے مصائب سنا دیجئے۔ آج میرا پیپر بھی تھا، کل رات سے جاگی ہوئی ہوں، آج آخری امتحان دینے کے بعد کام کاج نپٹانے کے بعد یہاں تشریف لائی ہوں۔ فجر کے وقت بیٹھ کر جب مجھے مصائب کا کہا گیا تو میں نے اس کو قلم بند کرنا شروع کیا۔ پچھلے سے بھی پچھلے سال میں نے پڑھا تھا بڑی فاطمہ اور چھوٹی فاطمہ کا مصائب ایک جیسا ہے، تو اس پہ جو میں نے جملے پڑھے تھے میں نے خود لکھے تھے، اس کی تعداد بن رہی تھی 7۔ آخری بات پیش کریں، اس کی تعداد بنتی تھی 7۔ پھر جب میں بیٹھی صبح لکھنے کے لیے تو میں نے کہا بی بی اتنے کم مصائب کے جملے، جبکہ فاطمہ زہرا بڑی فاطمہ کا بھی مصائب بہت زیادہ ہے اور چھوٹی فاطمہ کا بھی مصائب بہت زیادہ ہے۔ شہزادی میری مدد کرے، کم سے کم مجھے 14 جملے تو عطا فرمائے مصائب کے، کم از کم 14 معصومی کی نظر ہو جائے اور فاطمہ معصومہ کے نیابت سے ان مصائب کو پڑھوں تاکہ پروردگار عالم اس بچی کو جلد سے جلد صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو چونکہ میں نے جملے کل بیٹھ کے لکھے تھے تو میں چاہتی ہوں کوئی ایک جملہ بھی میرا رہ نہ جائے، تو میں دیکھ کے پڑھوں گی، پھر آپ کو جتنا سمجھ آئے اتنی انسانی بزمی کیفیت میں بس فرصہ دیتے چلے جائیے۔ ہاں یہ وہی فاطمہ زہرا ہے، ارے جس کو دربار میں جھوٹا کہا گیا، ارے یہ وہی فاطمہ زہرا ہے، ارے جو صبح و شام قرآن کی آیتوں کو دہراتی رہتی، ارے مگر مسلمانوں نے کہا فاطمہ تیرا کوئی حق نہیں، ارے یہاں سے نکل جا، ارے تیرا بابا تو لسان کرتا تھا، ارے سرور کائنات میں یہ جملہ کیسے پڑھوں؟ آپ کی محبت سینے میں بڑے جوش مارتی ہے، اذعان کا مطلب ہوتا ہے کیسے سنو گے عزاداروں، ارے جب اس پر بیماری کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی بکتا چلا جاتا ہے۔ سرور کائنات کے بارے میں ایسے الفاظ کہیں گے اور فاطمہ زہرا کہنے لگی، اے مسلمانوں خدا کی قسم فاطمہ جھوٹی نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ میرا ہی حق ہے، مجھے میرا حق واپس پلٹا دو،
چھوٹی فاطمہ کی غربت ایک جیسی ہے. ارے میں کتنے کتنے جملے بیان کروں، بس 14 کی تعداد ہے، سنتے چلے جائیے. بڑی فاطمہ کا در جلایا گیا، چھوٹی فاطمہ کا دامن جل گیا. ارے بڑی فاطمہ جو بابا پر رونا چاہتی تھی، دھوپ میں بیٹھ کر گریا کرتی، چہرے میں رنگ بدل گیا. چھوٹی فاطمہ بابا پر رونا چاہتی تھی، ارے بچی کو اتنے تماچے لگائے جاتے، چہرے کا رنگ بدل گیا. بڑی فاطمہ نے تماچا کھایا، حسن دیکھ رہے تھے. ارے چھوٹی فاطمہ نے تماچا کھایا، سید سجاد دیکھ رہے تھے. ارے بڑی فاطمہ نے ایک مرتبہ تازیانہ کھایا، ارے نشان مرتے دم تک باقی رہا. چھوٹی فاطمہ راہ غفار شام تازیانوں پہ تازیانے کھاتے رہی. ارے جسم سے خون بہتا ہوا دکھائی. بڑی فاطمہ 18 برس کی عمر میں ضعیف ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، آنکھوں کا نور زائل ہو گیا. ارے کمر جھک گئی، ارے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چلتی تھی. ارے چھوٹی فاطمہ 4 برس کی تھی مگر ضعیف ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھکا کر چلتی تھی. کہتی تھی بھیا سجاد آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، اے بھیا مجھے آپ کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں پڑتا. بڑی فاطمہ جب یتیم ہوئی، ارے علی نے پرسا دیا، سینے سے لگایا، بین کیا. جب چھوٹی فاطمہ یتیم ہوئی، ارے شمر آگے بڑھا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، شدت سے تماچے لگاتا رہا، یتیمی کا پرسا دیا. بی بی نے فراق کا رخ کیا، کہتی تھی چچا درکنے چچا، چچا درکنے چچا، چچا آپ کی بھتیجی تماچے کھا رہی ہے. اے بڑی فاطمہ کا غسل ہوا، علی دھاڑی مار مار کر روتے رہے. چھوٹی فاطمہ کا غسل ہوا، سید سجاد دھاڑی مار کر روتے رہے. ارے بچی زندان میں مر گئی، ارے میرا مولا تو کے گھر آگے بڑھا. ارے زنجیروں کی جھنکار بلند ہوئی، پھوپھی اماں
کے سینے میں سوراخ بن گیا، ارے بڑی فاطمہ کا دل دکھایا، ارے بیٹے کو ساقط کر دیا۔ چھوٹی فاطمہ کو کبھی ناقے سے گرایا جاتا تھا، کبھی اونٹ پر بٹھایا جاتا تھا۔ بس میں مولا عباس سے اپنے مسائل کو جوڑنے لگی ہوں، اپنی دعائیں کیجیے گا، بالخصوص علی عباس کو، فاطمہ معصومہ کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ بڑی فاطمہ کو مدینہ میں بہت رلایا گیا، ارے چھوٹی فاطمہ کو کبھی کربلا رلاتی، کوفہ اور شام رلاتی، کبھی بابا کا سر نوکے نیزہ پر رلاتا۔ چھوٹی فاطمہ بڑا روتی رہی، ارے بڑی فاطمہ کی دعا کو عباس کہتے ہیں، چھوٹی فاطمہ کی آس کو عباس کہتے ہیں۔ بڑی فاطمہ عباس مولا کا وسیلہ رد نہیں کرتی، ارے چھوٹی فاطمہ مولا عباس کی دعاؤں کا صلہ رد نہیں کرتی۔ آئیے ذرا مل کر مانگ لیجیے، اے مولا عباس بڑی فاطمہ چھوٹی فاطمہ کا واسطہ دینے آئے، مولا حاضرین محفل آئے کہ تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما۔ اے میرا کریم مولا بڑی فاطمہ اور چھوٹی فاطمہ کا واسطہ، فاطمہ معصومہ کو، علی عباس کو صحت کے ساتھ سلانے عمر عطا فرما۔ حاضرین محفل کی تمام جائز شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما۔ ارے جب ہمارا مولا آئے گا، ارے مولا ننھی سی قبر میں ہاتھ ڈال کر ایک 6 ماہ کا نکال کر کہے گا، اے ظالموں اس بچے نے کیا بگاڑا تھا، اس کو کیوں مارا؟ پروردگار ہماری سوالات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین محفل میں جتنی خواتین آئی ہیں، رب سبحانہ وتعالیٰ ان کی تمام شرعی اور نیک حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے ماں بہنوں بڑی بیٹیوں کی پردے کی حفاظت فرما۔ اے رب سبحانہ وتعالیٰ جو کوئی بے اولاد ہے، بالخصوص کریمہ اہل بیت اسلام کے صدقے سے بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے صدقے سے سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے اسے نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ جو بیٹے کی خواہش مند ہے رب سبحانہ وتعالیٰ اسے بیٹی عطا فرما۔ رب سبحانہ وتعالیٰ رخسار آپی پر رخسار آپی کو بھی نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، سکھ سلامتی والی اولاد نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم تمام بانیان جو باجی ہے، ریحانہ باجی ہے، حسن باجی ہے، ان سب کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما۔ پروردگار عالم بالخصوص دعا کر رہے ہیں جو مالی کہا کہ میرے سسر کے لیے خصوصاً دعا فرمائیں۔ پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طولانی عمر اور طولانی حیات نصیب فرمائیں، ان کے بیٹوں پر اپنا خصوصی کرم فرمائیں، ان سب کے روزگار میں رزق و روزی میں وسعت و برکت عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم صاحب خانہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو سلامتی عطا فرمائیں۔ رب سبحانہ وتعالیٰ ان کے خاندانوں کو رب سبحانہ وتعالیٰ تمام امراض سے نجات عطا فرما، دکھ درد تکلیفوں سے نجات عطا فرما، اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت عطا فرما۔ پروردگار جو کچھ مانگ عطا کر کے ہم پر احسان فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے اے پروردگار عطا کر کے ہم پر احسان فرما۔ اے رب سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ مانگ، بس آخری دعائیں 2 منٹ کے لیے، بس اے پروردگار عالم جو کچھ مانگ رہے ہیں آج کے ذکر کے صدقے سے، 2 باغ الحوائج کے صدقے سے مانگا ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے سے مانگا ہے، پروردگار باب الحوائج کے صدقے سے مانگا ہے۔ ماؤں کی گودیوں میں جو چھوٹی چھوٹی بی بی سکینہ کی کنیزیں ہیں، اے پروردگار ان ماؤں کو ان کا کبھی کوئی غم نہ عطا فرما، اس گھر کے بیٹی اور بیٹے کو دینی اور دنیا میں تعلیم کامیابی اور کامیابی نصیب فرما، ان کے تمام والدین، ان کے بہنوں، ان کے عزیزوں قریب سب کو دعا میں شامل کرے پروردگار عالم، خصوصی کرم فرما۔ بالخصوص پروردگار عالم آج جو مجلس کا موضوع بالخصوص
بڑی محنت سے بنایا رب سبحانہ و تعالیٰ، تجھے پتہ ہے کس نیت سے بنایا، صرف وہ نیت فاطمہ معصومہ کے تھی۔ اے رب سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، اس دعا کو قبول فرما لے۔ کتنا مانگ رہے ہیں، ہر ایام میں تجھ سے مانگا جاتا ہے۔ بی بی کے ذکر کے بعد فاطمہ معصومہ کو جیسے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پروردگار عالیہ عباس کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، حاضر محفل کے تمام حاجت کو قبول و منظور فرما، ہمارے مجلس کے تمام حاجت کو قبول و منظور فرما، ہمارے تمام حاجتوں کے امام زمانہ کے ساتھ سے قبول و منظور فرما، ہم سب کو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، ہماری سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کو ظہور میں تاجل فرما، جب ہمارے مولا آ جائے تو ہمیں لبیک کہنے والوں میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق وآل اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے التماس اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت و بلند درجات کے لیے، حاضر محفل کے تمام مرحومین کی مغفرت و بلند درجات کے لیے، اللہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔